कवर में आदमी जाता है, कफन पे एक जेब नहीं लगी होती। मैं अदालतों के चक्कर मेरे लग रहे हैं। मैंने यतीमों के बारे में सोचा, सजाई मौत मुझे दे दें। उन ओवरसीज पाकिस्तानियों का सोचें जो बेचारे यहाँ पे आते हैं, जिनको कोई जानता नहीं है, वो अदालतों के चक्कर लगा लगा के वो चले जाते हैं। कभी यतीमों की ज़मीन नहीं लेने दूंगा। मैं ठगूंगा नहीं, मैं यतीमों के लिए, क्योंकि मैं खुद यतीम हूँ। मैं चाहता हूँ यादगार पाकिस्तान में मेरी सजाई मौत होनी चाहिए, वहाँ पे मेरा नाम लिख दें, क्योंकि मैंने यतीमों के बारे में सोचा था। मैं आपको अदालत को लिख के देता हूँ, मैं सारी बिल्डिंग बना के दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी नियाद फ्रांसीसी फ़ैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब। और आज की वीडियो के ज़रिए एक बड़ी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि महमूद भट्टी साहब के साथ एक बहुत बड़ा फ़्रॉड हुआ है। तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है ये फ़्रॉड हुए, और इंसाफ के मुतलाशी हैं महमूद भट्टी साहब। वाक़या है क्या, महमूद भट्टी साहब की ज़ुबानी ही जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैंने इंट्रो में लोगों को बताया कि आप सिर्फ कोई फ़्रॉड हुआ है। आप वो लोग हैं जो बाहर से पैसे कमा के पाकिस्तान लेकर आते हैं। फ़्रॉड असल में हुआ क्या है आपके साथ? और इंसाफ के लिए आप सुना है 1 साल हो गया कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, तो आपको इंसाफ इस हवाले से क्यों नहीं मिल रहा? बस ये तो मैं ना, नंबर वन तो वो जो ज़मीन है ना, वो मेरी नहीं है, वो मैंने ली थी यतीमों के लिए। अल्लाह मियाँ कहता है अच्छा, जब आपने कोई ज़मीन ली है जिस पे फ्रॉड हुआ है? हाँ, मुल्तान रोड पे थी, एक मरबा ज़मीन थी, और मैंने एक वकील को अपना एक ठोटी लेटर दे दिया था। अच्छा। क्योंकि हम लोग बाहर इंटरनेशनल जो दुनिया में काम करते हैं ना, वो वकीलों को देते हैं, वही आपकी डीलें करते हैं। ठीक है। आज मैंने एक घर वहाँ पे था, एक फ्लैट, वो मैंने बेचा, तो वो वकील ही कर रहा है, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान बैठा हूँ, ठीक है। तो वो मैंने एक वकील को थोटी लेटर दिया हुआ था। वो वकील ने जब मेरे पास पैसे, क्योंकि मुझे बड़ी हसरत थी, अल्लाह मियाँ कहता है वो चीज़ें करो जो तेरा दिल मानता है। मैं हूँ बड़ा मलंग सीधा आदमी, मुझे पैसों से लालच नहीं है बिल्कुल। जब वो मैंने ज़मीन ली, वो मेरे जहन में था ये कुछ यतीमखाना मैंने बनाना है। जब मेरे पैसे हुए ना, मैंने पूरा यतीमखाना दे देना, क्योंकि आपको पता है ना, कवर में आदमी जाता है, कफन पे एक जेब नहीं लगी होती, सब चीज़ें इधर रह जाती हैं। लेकिन अल्लाह ने कुछ लोग फ़रौन भी बनाए हुए हैं जो फ़रौनियत में ऐसी हरकतें करते हैं। वो जब मैंने उसके नक्शे बनवाने शुरू किए, मुझे पता चला जी वो ज़मीन तो मेरे नाम पे ही नहीं है। पटवारी ने जब चीज़ें निकाली, वो कहते हैं जी ये तो उसने काट के ज़मीन अपने और अपनी बीवी के नाम पे करवा ली ज़मीन, वो यतीमों वाली। वो जब मैंने उससे बात की, उसने जाके एक पर्चा करवा दिया मुझ पे। अगले दिन मेरे वारंट की गिरफ़्तारी करवा के मेरे हॉस्पिटल में भेजे, वहाँ पे जहाँ पे कोई 2-2.5 हज़ार आदमी काम करता है, और मुझे बड़ी शर्म आई, मेरे वारंट गिरफ़्तारी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जनाब उसने अभी तक मुझ पे वो 12 केस कर दिए। अब इसको हो गया 1 साल। मैं अदालतों के चक्कर मेरे लग रहे हैं, टिकट मैं लेके आता हूँ कि 12 लाख रुपए की, वकीलों को फ़ीसें मैं दे रहा हूँ। वो आदमी कभी अपने अदालतों में पेश नहीं होगा। मुझे पता चला वो टाउट है अपने उस इलाके का बहुत बड़ा। अच्छा, ठीक है। वो जब एक टाउट के पास फंस जाए, उसकी बीवी जो है वो जहाँ से भी आई है वो जाने, उसका काम जाने, वो अब मेरी तरह पड़ती हैं। ठीक है, अब मैंने 30 को फिर जाना है, 4 केस लगे हुए हैं, क्योंकि अब सिर्फ अच्छा, जज। आप पाकिस्तान सिर्फ इस केस के लिए आते हैं? मैं सिर्फ इस केस के लिए आता हूँ, अपना टाइम वेस्ट करके, चीज़ें वेस्ट करके, सारा कुछ मैं आता हूँ यहाँ पे। मेरे अब बच्चे यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो डरते हैं ये हमें कहीं मरवा ना दे। वो फ़रौन आदमी है ना, इसलिए मैंने 30 को जाना है जजों के पास। मैंने जजों के कहना है ठीक है जी, मैं मानता हूँ, मैंने यतीमों के बारे में सोचा, उनके लिए ये चीज़ें मैंने ली, अब मुझे ऐसे करें, मुझे सज़ाए मौत दे दें। सज़ाए मौत मैं इसलिए कह रहा हूँ, जजों को ये ख़ास मैसेज जजों को जाना चाहिए, सज़ाए मौत मुझे दे दें, क्योंकि आइंदा हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने यतीमों के लिए अपने पाकिस्तान में लोगों के बारे में ना सोचें। अगर हम इनके बारे में सोचेंगे, यहाँ पे पैसे आएंगे, तो ऐसे ही वकील उसकी बीवी के साथ मिलके वो फ्रॉड करेंगे। अब वो वकील से भी पूछा जाए, तेरे बच्चे हैं तो उनको सुबह उठ के अपनी शक्ल कैसे दिखाता होगा? उसकी मैं बीवी से भी पूछता हूँ, सुबह उठ के अपनी बेटियों को कैसे शक्ल दिखाता होगा?
ٹھیک ہے نا. اگر یہ فرونیت بن کے یتیموں کی چیزیں آپ لے کے تو آپ اتنی بڑی حرکت کر رہے ہیں اور مجھے چکر لگا رہے ہیں. اگر اب تاریخ پہ جج صاحب نے اس وکیل کو نہ بلایا, اس کی فیور کی, اب ایک وکیل خراب ہے, پتہ نہیں کتنے پاکستان میں وکیل ہیں, 20 سے 30 ہزار کتنے وکیل ہوں گے, سب کے نام وہ خراب کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ہر آدمی کی 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی, سارے خراب نہیں ہوتے, اس لیے وہ سب کو مکس نہیں کبھی بھی کرنا چاہیے. اس لیے میں ان کو مکس نہیں کر رہا. ایک آدمی جو خراب ہے اس کے بارے میں ججوں کو, وکیلوں کو, پریزیڈنٹ جو بار کے ہیں ان کو اس بارے میں ایکشن لینا چاہیے. اچھا بھٹی صاحب ایک چیز اور بتائیں, آپ 1 سال سے یہ کیس کو فالو کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ صرف زمین میرے نام نہیں بلکہ یتیم بچوں کے نام جو میں نے لگائی ہے وہ ہو جائے. اچھا اس میں یہ بتائیں کہ راتوں کو آج کل عدالتیں لگ رہی ہیں, پچھلے دنوں بڑا اچھا ایک کیس خود نوٹس لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے, جب شاد باغ کے علاقے میں ایک لڑکی کو اغوا کیا گیا اور جو اعلیٰ افسران ہیں پولیس کے ان کو بلایا اور بچی کو چیف جسٹس کے حکم پر بازیاب اسی روز کروا لیا گیا تھا. تو یہ ایک پاور ہے پاکستان کی جوڈیشری کی. اور محمود بھٹی صاحب سے اسی حوالے سے جانیں گے سر, آپ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بڑا اچھا ایک نوٹس لیا تھا پچھلے دن اور بچی کو اسی روز بازیاب آئی جی پنجاب نے کروا دیا تھا چیف جسٹس کے حکم پر. آپ اسی طرح یتیم بچوں کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں, نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے, ان سے کوئی ریکویسٹ کریں گے کہ اس معاملے پر بھی کوئی نوٹس لیں؟ وہ میں نا اپیل کر سکتا ہوں, میں کسی کو آرڈر نہیں دے سکتا, نمبر 1. نمبر 2, میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ, وہاں پہ بھی اس نے کیس لگوائے ہیں مجھ پہ, اور لاہور ہائی کورٹ جو میں حالات ہیں اپنی زندگی میں, کیونکہ میں ہوں شریف آدمی, میں کبھی پولیس والوں کے پاس میں نہیں گیا, کیس مجھ پہ کبھی نہیں بنے. اب میں عدالتوں کے حال دیتا ہوں کتنے خراب حال بنے ہوئے ہیں. اب میرا یہ مسئلہ ہے, یہ صرف چیف جسٹس صاحب سے میں اپیل کروں گا. مجھے باہر ہم رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی دنیا میں پھرتا ہوں, وہاں پہ سنا ہے رات کو 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں پاکستان میں اور 12:30 بجے فیصلے ہو جاتے ہیں. لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اگر میرے جیسا تھوڑا سا ویل نون پاکستان میں ہوں, اگر میرے لیے رات کو 12 بجے عدالت کیوں نہیں کھلتی, 12:30 بجے میرا فیصلہ کیوں نہیں آتا, ان اوورسیز پاکستانیوں کا سوچیں جو بیچارے یہاں پہ آتے ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں ہے, وہ عدالتوں کے چکر لگا کے وہ چلے جاتے ہیں. اس بڑا فراڈ کیا ہے اور اوپر سے مجھ پہ 12 کیس بنائے ہیں. اچھا اب تک اس کیس کی وجہ سے 12 کیس بن چکے ہیں اور عدالتوں کے چکر میں لگاتا ہوں. اب 30 کو میں نے بہت شوٹ ڈالنا ہے عدالتوں میں جا کے, کیونکہ میں نے پاکستان کی بڑی عزت بنائی ہے, نام بنائے ہیں, پاکستان نے ستارہ امتیاز مجھے دیا ہے, دوسرے 9 ملکوں نے مجھے ستارہ امتیاز مجھے مل چکے ہیں. وہاں پہ محمود بھٹی کو پاکستانی جانتے ہیں انٹرنیشنل. میں نے پاکستان کا میں نام خراب نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میرا ملک ہے, پیارا ملک ہے, سارے وکیل خراب نہیں ہوتے, سارے جج خراب نہیں ہوتے, اس لیے میں نام خراب نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن صرف میں لاسٹ ٹائم یہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ میرے فیصلے نہ ہوئے, میں نے BBC, CNN, سب ٹی وی, مجھے وہاں پہ لوگ زیادہ جانتے ہیں, میڈیا مجھے وہاں پہ جانتی ہے, ٹھیک ہے, میں نے سب پہ آ کے شوٹ ڈال دینا ہے یہ میرے ساتھ ہوا ہے, ایک وکیل نے ایسے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے. اور عدالتوں میں جاتا ہوں, وہ تریہیں عدالتیں, وہ خود پیش نہیں ہوتا وہاں پہ, اس کو بھی پیش کیا جائے, اس کی بیوی کو پیش کر کے میرے سامنے بیان کیے جائے نا, کیوں نہیں ہو رہے. وہ اپنے چھوٹے سسٹر کو بھیج دیتا ہے, منشیوں کو بھیج دیتا ہے, خود تو آتا نہیں, اس کا کیا لگنا ہے, اس کا تو 1 روپیہ نہیں لگتا. آپ کے اخراجات لگ رہے ہیں سارے, میرے لگ رہے ہیں, میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور میری انرجی ویسٹ ہو رہی ہے. لیکن اللہ نے مجھے باکسر بنایا ہوا ہے, جیسے محمد علی باکسر تھا, میں باکسر, میں کبھی یتیموں کی زمین نہیں لینے دوں گا. اچھا یہ بتائیں, آپ 1 سال سے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کی تاریخ غالباً 30 تاریخ لگی ہوئی ہے ابھی عدالت میں, تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ محمود بھٹی صاحب تھک ہار کے وڈرا کر کے پیرس میں چلے جائیں اور کہیں کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے, میں نہیں, اب میں اور مزید نہیں لڑ سکتا؟ نہیں, میں تھکوں گا نہیں, میں یتیموں کے لیے, کیونکہ میں خود یتیم ہوں. میں چھوٹا سا, میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہمارے گھر میں ایک فرعون پیدا ہوا تھا, جو فرعون نے اپنی شادی کر کے ماں کو زمین پہ لاڑ کے بھاگ گیا تھا, کیونکہ ہم بڑے غریب علاقے سے بستامی روڈ کاف کے گھر پہ رہتے تھے 10 مرلے میں.
تو میں لڑتا ہوں، میں پوری جنگ کروں گا، میرا سب چیزیں بک جائیں، یہ ہو جائے، میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا یتیموں کے لیے۔ اچھا، آپ کا اس ویڈیو کے ذریعے پیغام صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نام ہی پیغام ہے، یا ان ذمہ داران کے نام جس میں وزیر اعظم پاکستان ہوں یا اور اعلیٰ حکام ہوں، ان کے نام بھی کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں سب کے نام پیغام دے رہا ہوں۔ ہم اوورسیز پاکستانی بہت محنت کرتے ہیں۔ اگر ہم نے یتیموں کا سوچا ہے، یہ ججوں کو، خاص طور سے ججوں کا میرا میسج ہے، آپ مجھ سے شروع کریں، مجھے سزائے موت دیں۔ میں چاہتا ہوں یادگار پاکستان میں میری سزائے موت ہونی چاہیے، وہاں پہ میرا نام لکھ دیں، کیونکہ میں نے یتیموں کے بارے میں سوچا تھا۔ اور اس آدمی نے، اس وکیل نے اتنا فراڈ کر کے، کل اس نے بھی جانا ہے قبرستان، اس کو نہیں پتہ، اس کو، میں اپنے قبرستان اپنی ماں کے فادر کے قبر پہ جاتا ہوں، قبریں نظر آتی ہیں۔ کل جب اس نے جانا ہے نا، اس وکیل سے پوچھا جائے، جب تو نے، تیری بیوی نے قبرستان جانا ہے، وہاں پہ کفن پہ ایک جیب نہیں ہوتی، یہ زمین سب چیزیں ادھر آ جاتی ہیں، لیکن تیرے بچے کسی کو شکل دکھانے کے لیے نہیں ہوں گے۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ بتائیں کتنے ایکڑ کی زمین ہے یہ ملتان روڈ؟ 1 مربع زمین ہے۔ 1 مربع ہے، اور اس کی کیا کاسٹ ہے ابھی، یا اس ٹائم کی کیا کاسٹ تھی؟ اس ٹائم تو چھوڑیں، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اب جناب اربوں پہ بنی ہوئی ہے۔ ہاں، اس لیے وہ جو ہے نا، اس سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ اس نے کہا نہیں، پیسہ یہ میرے لیے ہے، لیکن اسے سوچنا چاہیے، اتنے یتیم غریب لوگ ہیں، ان کا بھی سوچنا چاہیے۔ پلیز، اگر آپ نے یہ زمین میرے نام پہ نہیں لینی، جج صاحب، یہ میں نے نہیں لینی، 1 روپیہ نہیں لینا، 1 آنا نہیں لینا، یہ لکھ کے یتیموں کو دی جائے، اور میں آپ کو عدالت کو لکھ کے دیتا ہوں، میں ساری بلڈنگ بنا کے دوں گا ان کو، یتیموں کے لیے پیسے میں لگاؤں گا۔ بہت شکریہ۔ اور یہ محمود بھٹی صاحب تھے، ایک سوشل کاز ہے جس کے لیے وہ کافی عرصے سے، ہم بھی ان کو جانتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال سے جب بھی عدالت کی تاریخ ان کے کیس کی پڑتی ہے، یہ پیرس سے خصوصی طور پہ پاکستان آتے ہیں، اور اب بھی کیونکہ 30 مئی ان کی تاریخ پڑی ہے اس کیس کی، تو انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ عدالت میں پیش ہو کر یتیم بچوں کے لیے لڑا جا سکے۔ اس ویڈیو سے متعلق آپ کامنٹ سیکشن میں اظہار خیال ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔